واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں، اللہ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت عطا فرمایا تھا اور باطنی حسن و جمال اور کمالات سے بھی اللہ نے ان کو منور فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، بچپن کے حالات، پھر ان کا نکاح اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت، یہ واقعات آپ حضرات سن چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہجرت حبشہ کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، اور پھر مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا حبشہ پہنچ کر ان مہاجرین کو اپنے حوالے کرنے کی درخواست اور شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کا جواب، اور پھر نجاشی بادشاہ کا انتقال اور اس کا جنازہ، یہ تفصیلات آپ حضرات گزشتہ جمعہ سمجھ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ حبشہ رہنے کے بعد حبشہ ہی میں ایک ہوا اور ایک فضا عجیب بنائی گئی، اور یہ خبر پھیلا دی گئی کہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا ہے اور وہاں مسلمان اب غالب آ چکے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کی طرف سے پھیلائی گئی ایک جھوٹی خبر تھی۔ چنانچہ وہاں سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ واپس آنے کا فیصلہ کیا اور سمندر عبور کر کے وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ سفر بڑا مشقت اور بڑا تکلیف دہ تھا۔ جب یہ حضرات یہاں پہنچے تو پھر ان کو حقیقت حال معلوم ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے حالات تو اور زیادہ سخت اور پیچیدہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، حالات اور زیادہ سنگینی اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے جو 83 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ظاہر ہے حبشہ سے آنا یہ بھی بڑا تکلیف دہ امر تھا، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف جانا یہ بھی بڑا پریشان کن سفر تھا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جو حبشہ کی طرف ہجرت فرما چکے تھے واپس مکہ مکرمہ آئے۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ مکہ مکرمہ واپس آ کر جب حکم ملا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی تأمل کے فوراً ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس دین کے لیے بڑی سے بڑی مشقت اور تکلیف برداشت کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میرا ذہن یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ بڑی مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کر سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں وہ حضرات جنہوں نے 2 ہجرتیں کی،
حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی، انہیں ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، جو دو ہجرتوں والے۔ جو صحابہ کرام ذوالہجرتین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ کے مقابلے میں جنہوں نے ایک ہجرت کی کہیں زیادہ ہے۔ تو ان معزز، محترم اور پروقار خواتین اور پھر مرد حضرات جنہوں نے دو ہجرتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ اونچا اور بلند ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچی اور یہاں آ کر حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما ہوئے۔ اور پھر عجیب بات ہے، اس پر بھی علماء نے بڑے عجیب نقطے بیان کیے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کئی دنوں کے بعد فرمائی، گویا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان ہجرت فرما چکے تھے۔ ہجرت اس دور میں کیا عجیب تھی، فرمایا کہ صرف اس شخص کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے جو ہجرت کرے گا، اور جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان بھی قبول نہیں۔ مکہ میں رہ کر اس کی نمازیں، اس کی تہجدیں، اس کی عبادات فرمایا اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی چیز اس کو کام نہیں دے گی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا لازم اور ضروری۔ اب ہجرت ہو گئی، تعمیل حکم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا سے بھی پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کیا ان کی عزت اور عظمت تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت رقیہ کا کیا مقام تھا، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دفن فرمایا اور مٹی ڈال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر پر بڑے عجیب کلمات تھے۔ فرمایا رقیہ، اللہ نے تجھے حسن کا پیکر بنایا اور اللہ تعالی نے تجھ سے بڑی قربانیاں لیں، تو نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑے بڑے دکھ اٹھائے، تو ہجرت حبشہ کر کے جانے والی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والی اور پھر درختوں کے پتے چبا چبا کر کے تو گزارا کرنے والی، آج اللہ کے ہاں تیرا مقام بہت اونچا، بہت بلند و بالا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، ہاتھ مبارک سے مٹی بھی ڈال رہے تھے، اور پھر حضرت رقیہ کے فضائل، مناقب اور ان کے دین کے لیے جو احسانات تھے ان کا بھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ بہرحال مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ اب ہجرت کا دوسرا سال ہے، آپ حضرات جانتے ہیں غزوہ بدر پیش آ گیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، بدر کے مقام تک پہنچے اور یہاں سے مسلمانوں کی صف بندی شروع ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار فرمایا، لسٹیں بنائی گئیں، ناموں کا اندراج ہوا، ایک ایک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور پھر قبولیت ہوئی۔ فلاں تم نے بھی جانا ہے، ابو بکر تم نے بھی جانا ہے، عمر تم نے بھی جانا ہے، فلاں نے بھی جانا ہے، فلاں نے بھی جانا ہے، سب کے نام لکھے گئے، لسٹیں تیار ہو گئیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم نے نہیں جانا۔ عثمان غنی کو حکم دیا، آپ نے نہیں جانا، سر نیچے کر لیا، تعمیل حکم کے لیے
سر جھکا دیا اور منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا حکم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا عثمان تم جانتے ہو میری لخت جگر، میری نور نظر حضرت رقیہ بیمار ہیں، تم نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، تم نے غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ یہ حکم ملا اور پھر دیگر صحابہ کرام پیش ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زید تم نے بھی یہاں مدینہ منورہ میں رہنا ہے، میری بیٹی بیمار ہیں، حضرت عثمان غنی اکیلے ہیں، ممکن ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے، تم گھر کے باہر رہو گے، کسی ضرورت کے لیے وہ کچھ آپ کو بتائیں، فوراً تم نے تعمیل حکم کرنا ہے۔ میری بیٹی میری لخت جگر فرمایا بیمار ہیں، تم نے بھی نہیں جانا۔ دو صحابہ کرام کو روک دیا گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں بدر کے جو شریک ہونے والے صحابہ ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بدری صحابہ ان کے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا۔ اور پھر بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان یہ دن فرق کر دینے والا تھا، یہ دن بھی بڑا عظمت والا تھا، بڑا مبارک تھا، اور اس دن شریک ہونے والے صحابہ کرام ان کی بھی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بھی بہت اونچا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا۔ روکنے والے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جی؟ آپ حضرات آ جائیں ادھر بولیں، پھر ہم سنتے ہیں آپ کی، ادب بھی ہوتا ہے کچھ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنی خلل ہو رہا تھا، 2-3 منٹ ہو گئے، میں سوچ رہا تھا کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور پھر نمازیوں کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا کہ میرے پیچھے کون قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور فرمایا کہ اتنی خلل ہوا کہ نماز نہیں ہوئی، ذہن مضطرب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، دوسرا بھی، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گی؟ سختی سے منع فرمایا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لو، عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 احادیث میں امام کے پیچھے پڑھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال کسی کی دل شکنی مقصود نہیں تھی، ادب سکھانا مقصود ہے، ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا، غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اخباری خبروں پر یقین رکھنے والے اور موبائل کی تصاویر اور موبائل کی خبروں کو حرف آخر سمجھنے والے عجیب لوگ ہیں۔ آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دیکھو جی غزوہ بدر میں عثمان شریک نہیں ہوئے، عثمان کی حیثیت کا تعین تم کر لو۔ اگر عثمان اللہ کے ہاں مقبول ہوتے، ان کی کوئی حیثیت ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ غزوہ بدر میں شریک کیوں نہ ہوتے؟ یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک سوال ہے، بڑی کثرت سے اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمارے عام سادہ مسلمان جن کو دین کے علم کی خبر نہیں، دین کو نہیں جانتے، حقائق سے نا آشنا ہیں، وہ اس پروپیگنڈے میں آ کر عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی اپنا کہتا ہے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا آج کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو،
آج ایک حقیقت سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کی بنیاد اور اس کی اصل حقیقت وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہے. اگر آپ کی غلامی کے جذبات دل میں نہیں ہیں تو کوئی حج نہیں ہو سکتا، کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کوئی روزہ نہیں ہو سکتا. اصل چیز اور اصل بنیادی بات ہمارے دین میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت دو عالم سرتاج انبیاء امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہے. اگر غلامی ہے تو آپ کو دین حاصل، اگر غلامی کا جذبہ نہیں ہے تو آپ چاہے جتنے سجدے کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اصل اور بنیادی چیز غلامی ہے. اور غلامی کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کا حکم آ جائے، سر آنکھوں پر جب آپ کا حکم آ جائے، جبین نیاز جھک جانی چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوا، عثمان تم نے نہیں جانا. اس کے باوجود اگر حضرت عثمان چلے جاتے، آپ اس کو کیا کہتے؟ آپ نے غلامی کی ہے. آپ کا جہاد نہ ہوتا، آپ کا جہاد آپ کے منہ پر مار دیا جاتا. جہاد تب بنے گا جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اور آپ کی اتباع میں ہو. حضرت زید کو آپ نے روک دیا غلامی میں، وہ بھی ٹھہر گئے. آج مسئلہ کس کا ہے؟ میری اور آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہوتا شاید اس حد تک معاملہ نہ ہوتا. یہ سید الانبیاء، سرکار مدینہ اور بلکہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ لخت جگر جس کے حسن پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، جس کے سجدوں پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، اور جن کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول تھیں، جنہوں نے قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یاد رکھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی خدمت یہ بھی عین ایمان اور عین عبادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غلامی میں، آپ کے حکم کی بجا آوری میں آج مدینہ منورہ میں ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے طبیب بھی تھے. آپ سے بڑا طبیب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ نے آ کر اپنی لخت جگر نور نظر کو دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ ہم تو جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، بدر جانا ہے، کفار کا مقابلہ ہے، میری بیٹی کے آخری ایام ہیں. آپ سمجھ گئے تھے. ہمارے ہاں ڈاکٹر، عام ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جی؟ بس کوئی پتہ نہیں جی، حالت ایسی ہے اس کا بچنا مشکل. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نظر ڈالی اور پہچان گئے. حضرت رقیہ شدید علیل تھی، بیمار تھی. حضرت عثمان غنی کو روک دیا. اور آپ حیران ہوں گے، غزوہ بدر ختم ہوا، بدر کا معرکہ فتح ہوا، صحابہ کرام وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عام سنت یہی ہے کہ ہر جہاد کے بعد وہاں قیام فرماتے، کم از کم 3 دن کا قیام ہوتا اور ساری چیزیں اور سارے معاملات کو آپ کنٹرول کرتے، سنبھالتے اور پھر واپس آتے. لیکن غزوہ بدر ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عازم مدینہ ہوئے، سیدھا مدینہ منورہ تشریف لائے. اور یہاں آ کر فکر یہی تھی، میری بیٹی کی پتہ نہیں کیا حالت، اضطراب تھا، بڑی پریشانی تھی. دور سے آتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے عثمان ذرا صبر کرو، وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا اور چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، خیال یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں.
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا، میت کو جنت البقیع میں لایا جا چکا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر قبر میں اتار رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ذرا سوچئے، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹی کی یہ حالت ہو اور پھر اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں وہاں جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، آپ تو ایک ایک چیز کی حقیقت کو جاننے والے تھے، بیٹی کی اصلیت اور حقیقت اس سے بھی آپ آشنا تھے، اللہ کے حکم کی معرفت اس سے بھی آپ باخبر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم بھی مانا، جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی، اور پھر جہاد میں رہ کر ایسا نہیں کہ بیٹی کے حق کو بھول گئے ہوں، بیٹی کے حقوق سے آپ بے خبر ہو گئے ہوں، بیٹیوں والے ہیں، بڑی سے بڑی مصروفیت آ جائے، بڑے سے بڑے دین کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہے، بیٹا بھی اس کے بھی حقوق ہیں، بیوی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کا کوئی مسئلہ ہے ان کے بھی حقوق ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آ کر قبر اثر پر بیٹھ گئے، زار و قطار رونے لگے، آنسو بہہ رہے تھے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے، یہ عجیب ہاتھ تھے، نبوت والے ہاتھ، رحمت والے اور برکت والے ہاتھ، ان مبارک ہاتھوں سے آپ اپنی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر مٹی بھی ڈال رہے ہیں، اور پھر حضرت رقیہ کے احسانات جو حضور کے لیے نہیں دین کے لیے تھے، آپ کے احسانات دین پر تھے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے حضرت رقیہ نے بڑے زخم اٹھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے دکھ برداشت کیے، درختوں کے پتے 3 سال تک چبا چبا کر کے وقت گزارا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، بھوک کی وجہ سے اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے زینب اور رقیہ، میری ان 2 بیٹیوں کی آواز ختم ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، اتنا بڑی قربانیاں۔ بہرحال تدفین ہو گئی۔ اب بدر سے صحابہ واپس آ گئے، فرمایا کہ بدر کے جتنے شرکاء ہیں آ جائیں سب، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، بڑے بڑے صحابہ آ گئے۔ فرمایا عثمان تم بھی آ جاؤ، اللہ کے ہاں تم ایسے جیسے تم بدر کے میدان میں ہمارے ساتھ لڑنے والے اور شریک تھے۔ چنانچہ آج بھی آپ 313 کی فہرست اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو وہاں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا۔ اور پھر مال غنیمت جب تقسیم ہوا، فرمایا جتنا حصہ ابو بکر کو ملے گا، جو حصہ حضرت عمر کو ملے گا، اتنا حصہ حضرت عثمان کو بھی دیا جائے گا۔ یہ تو چاہتے تھے میں شریک ہو جاؤں، رکے کیوں؟ ہم سب کے آقا سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ استاد ایک طالب علم کو کہہ دے کہ تم یہاں رہو، باقی چلو فلاں جگہ کام کرنے کے لیے، جو اجر و ثواب کام کرنے والوں کا وہی اجر و ثواب یہاں بیٹھنے والوں کا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا عثمان تیرے نامہ اعمال میں بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے، جو اجر اللہ انہیں عطا فرمائیں گے وہی اجر تمہیں بھی ملے گا۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیماری اور پھر ان کا وصال، غزوہ بدر سے فارغ ہوتے ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت بیٹا تھا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ چنانچہ اس بیٹے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ، عبداللہ کے ابا،
آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب بات ہے، 6 سال ان کی عمر تھی، 6 سال کے بچے تھے یہ. ایک مرغے نے آ کر آنکھ کے قریب ایک چونچ ماری اور اس سے آپ کا چہرہ انور سرخ بھی ہو گیا، ورم بھی آ گیا، اور یہی تکلیف بڑھتی چلی گئی. چنانچہ سن 4 ہجری میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عجیب بات ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر قبر اثر تک لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عثمان یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، یہ جنت کا پھول ہے، فرمایا یہ جنت کا پھول ہے، ذرا احتیاط سے اس کو اٹھا کر قبر کے سپرد کر دو. حضرت عثمان غنی نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور پیغمبر کا حکم بھی تھا، آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھول ہے، 6 سال کا بچہ، کیا عمر ہے. قبر اثر پر اتارا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی اپنے نبوت والے اور برکتوں والے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہی ایک بچہ تھا، اس کے علاوہ آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا. جس طرح حضرت حسن آپ کے نواسے، حضرت حسین آپ کے نواسے، حضرت عبداللہ بھی آپ کے نواسے تھے. حضرت عثمان کا بیٹا، حضرت رقیہ کا بیٹا، کسی سے پوچھ لیں، آج تذکرہ ہو گیا تو یاد 2-4 دنوں کے بعد ہمیں بھی بھول جائے گا، ہمیں بھی بھول جائے گا. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا، فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، اور یہ ایمان کی بڑی نشانی ہے. اہل بیت کی محبت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اولاد، پھر آپ کی اولاد کی اولاد، یہ سب اہل بیت ہیں. فرمایا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے جی؟ من احب شیئا، فرمایا جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اکثر ذکر، وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اور اس کی یاد کثرت سے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر تذکرے کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ ذکر تو ہونا چاہیے، گھروں میں بیٹھ کر مذاکرے ہونے چاہیے. حضرت زینب کے تذکرے، حضرت زینب کی اولاد کے تذکرے، حضرت رقیہ کے تذکرے، حضرت رقیہ کی اولاد کے تذکرے، اسی طرح حضرت سیدہ ام کلثوم جن کے حالات آگے چل کر میں عرض کروں گا، ان کے تذکرے بھی ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہوتے؟ میرے محترم دوستو، آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ چاہیے. بات آگے چلی گئی، ہجرت فرمائی حضرت رقیہ نے حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، یہ بات آپ نے سمجھ لی. اور ہجرت کے بعد جب جہاد کی ضرورت پیش آئی، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو روک دیا کہ تم نے مدینہ میں رہنا ہے، جہاد میں شریک نہیں ہونا. اب ذرا آگے چلیے. ایک صحابی ہجرت کر کے آتے ہیں اور آ کر بڑے غمزدہ اور پریشان، بڑے پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں مضطرب ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میرے ماں باپ ضعیف تھے، بیمار تھے، پریشان تھے، اور وہ رو رہے تھے. اس لیے مجھے بڑی پریشانی اور اضطراب ہے کہ ان کی پتہ نہیں کیا حالت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس جاؤ تم. اسی طرح ایک روایت جہاد کے بارے میں بھی آتی ہے. ایک صحابی جہاد پر آ گئے لیکن تھے بڑے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جہاد نہیں کرنا. ففیہما فجاہد،
فرمایا تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم جاؤ اپنی اماں اور اپنے ابا کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے تمہارا، تمہیں یہاں آنے کی اور رہنے کی اجازت نہیں، واپس بھیج دیا۔ اب ذرا غور تو کریں جی، جہاد جیسا عمل، لیکن اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی ناموس آج ہماری اولاد کہاں کھڑی ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کی کیا تربیت کی ہے؟ میں بھی شامل، ہم نے اپنی اولادوں کو کیا سمجھایا اور کیا سکھایا ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بچے، صرف دین کو نہیں جانتے، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ان کو ہجرت سے کیوں روکا گیا؟ آپ سب جانتے ہیں کیوں روکا گیا، کس کی وجہ سے روکا گیا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہیں آنے کی اجازت نہیں، یہ دین ہے، میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، یہ قصے کہانیاں نہیں۔ اور پھر سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت سیدنا اویس قرنی یہ افضل التابعین، تمام تابعین میں سب سے افضل، خیر التابعین، تمام تابعین میں سب سے اونچا مقام حضرت اویس قرنی کا ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ بھی تابعین میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، لیکن ان سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا اویس قرنی کا ہے۔ یمن کا ایک علاقہ ہے مراد کی ایک شاخ ہے جس کو قرن کہتے ہیں، یہ وہاں قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او صحابہ، میرا ایک غلام ہے قرن میں رہتا ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے میں نے اس کو روک دیا، نہیں آیا وہ، اگر میرے بعد کبھی آ جائے تو اس کی زیارت بھی کرنا، اور وہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعائیں بھی کروانا۔ حضرت عمر جیسے صحابی اس سے درخواست کر رہے ہیں، اویس میرے لیے ذرا دعا تو کر دو۔ معلوم ہوا ہجرت بڑا درجہ رکھتی ہے، جہاد اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اعتدال بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب ماں کو ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے، حقوق العباد